السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عورتوں کو، خواتین کو اپنے سر کے بال بیچنا، کیونکہ آج کل گلی گلیاروں میں دروازوں پر الاؤنس ہوتے ہیں، خریدنے والے آتے ہیں کہ سر کے بال بیچ دو، سر کے بالوں کے بدلے میں یہ چیز لے لو، طرح طرح کی چیزیں وہ بیچتے ہیں۔ تو عموماً ہمارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے بہت ساری خواتین ہیں جو چند پیسے کے لیے، جو چھوٹی چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے سر کے بالوں کو بیچ دیتی ہیں اور اپنے سر کے بالوں سے کوئی نہ کوئی چیز یا کچھ نہ کچھ اس بیچنے والے سے خرید لیتی ہیں۔ بہت ساری خواتین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ سر کے بال بیچنا، اپنے سر کے بالوں سے کچھ خریدنا، یہ جائز ہے؟ ایسا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو آج جن کے ذہن میں، دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم سر کے بال بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے، تو آج ان کے لیے یہ چھوٹا سا ویڈیو میں ان کے بڑے کام کا ہونے والا ہے کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم سر کے بال بیچیں یا نہ بیچیں، تو دیکھیں سر کے بال اس وقت بھی بیچے جاتے تھے جب زمانہ جاہلیت کا دور تھا، جس وقت میں ہمارے نبی کی تعلیم لوگوں کے اندر نہ تھی۔ اس وقت میں بھی غریب خواتین جو تھیں وہ اپنے سروں کے بالوں کو بیچا کرتی تھیں، اور امیر جو خواتین تھیں وہ ان کے بالوں کو خرید لیا کرتی تھی اور اس سے اپنے بالوں کی زینت کو اور بڑھا لیا کرتی تھی۔ یہ تو ان کو اپنے بالوں میں جوڑ کر کے اپنے لمبے بال کر لیا کرتی تھی، یا جو بھی ان کی زینت کا مرحلہ اس سے پیش آتا تھا وہ اس سے کر لیا کرتی تھی۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا تھا کہ عورتیں، غریب خواتین اپنے سر کے بالوں کو بیچتیں اور اس کے بدلے میں اس کے عوض جو رقم ملتی تھی اس کو اپنے اخراجات میں وہ لایا کرتی تھیں۔ مگر جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور آیا تو میرے آقا نے بڑی سختی کے ساتھ اس چیز سے منع فرمایا، اور سر کے بال بیچنا ہمارے مذہب میں ناجائز ہے۔ کوئی بھی خواتین، کوئی بھی مسلم خاتون اپنے سر کے بال نہ بیچیں، کیونکہ سر کے بال کتنے کے بک جائیں گے؟ حالانکہ بکتے تو کچھ مہنگے ہیں، مگر وزن بھی تو اتنا کم ہوتا ہے اس میں، ایسا تو ہے نہیں کہ اس میں آپ کلو یا آدھا کلو کر کے آپ بیچ دیں گے، تو وزن بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اگر مہنگے بکتے ہیں تو کیا ہوا؟ اور پھر کتنا بھی مہنگا بکے، جو چیز ہمارے ہاں جائز ہے نہیں تو ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سر کے بال بیچنا ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ جو ہونے کے باوجود اس کو جس کو جانکاری بھی ہو اس چیز کی اور اس کے باوجود بھی بیچتا ہے تو وہ سخت گناہ کے لائق کام کر رہا ہے، اور وہ شخص گناہ گار ہے۔ جس کو معلوم ہے کہ سر کے بال بیچنا گناہ ہے اور وہ پھر بھی بیچ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ نہ کرے، کیونکہ یہ سر کے بال بکتے ہیں۔ بکنے کے بعد یہ جو لے کر کے جاتے ہیں لینے والے، تو ان سر کے بالوں کو لے جا کر کے یہ جو ہے اس سے جوڑے بنایا کرتے ہیں سر میں پہننے والی اور طرح طرح کی چیزیں اس سے بنتی ہیں، بننے کے بعد آتی ہیں، یہ مارکیٹ میں فروخت کی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں۔ آپ کے سر کا بال پتہ نہیں کہاں کہاں اور کدھر کدھر جائے گا، اور جیسے سر کا بال ایک جسم کا حصہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے خواتین کو اپنے جسم کا پردہ کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اس کے بال بھی اس کے جسم کا حصہ ہے، تو اس کو اپنے بالوں کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جس سے اس کے جسم کا پردہ، اس سے اس کے بالوں کا پردہ ہے۔ اب اس نے بال تو بیچ دیے مارکیٹ میں، اب وہ پتہ نہیں کس کس کے پاس جائیں گے، کہاں کہاں جائیں گے، تو اس سے عورت گناہ گار رہے گی، کیونکہ اس نے اپنے ایک بدن کے حصے کو ایسی جگہ پر بیچ دیا جہاں اس کی کوئی حفاظت نہیں ہے، جہاں اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ تو چند پیسے کے لیے آپ اتنا بڑا گناہ مول نہ لیں، چند روپیوں کے لیے، چند کوئی چیز کے لیے آپ جو ہے اتنا بڑا گناہ اپنے ذمے نہ لیں، جس کی وجہ سے آپ کے سر کا بال یہاں سے جائے گا اور پتہ نہیں کب تک کس کس کے سروں میں پہنچے گا، کس کس کے ہاتھوں میں، کس کس کی نظروں کے سامنے پہنچے گا، اور ہر چیز کی گناہ گار کی جڑ جو آپ ٹھہریں گے۔ اسی لیے آپ گناہ گار رہیں گے، ناجائز کام کر رہی ہیں۔ اسی لیے میں تمام خواتین اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے سروں کے بالوں کو نہ بیچا کریں۔ سر کے بالوں کو اپنے آپ ایک جگہ پر اکٹھا کر کے یا تو اس کو دفنا دیا کریں، اور یا پھر کسی محفوظ جگہ پر اس کو رکھ دیا کریں۔